سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی۔ اب میں بڑے بڑے ادب و احترام کے ساتھ زہد و تقویٰ کی خوگر صدق و وفا کے پیکر جامع معقول و منقول خطیب ایشیا و یورپ حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں۔ رسالت جشن معراج النبی عرس حضرت شاہ حسین شاہ علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں صرف ایک سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس معراج کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ معراج جانتے رات کے ایک مختصر سے وقت میں سرکار ام ہانی کے گھر سے اٹھ کے آئے حرم میں، مسجد حرام میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھا، جہنم ملاحظہ فرمایا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر قرب خاص میں پہنچے، اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور پھر دیدار کر کے رات کے مختصر سے لمحے میں پھر مکہ واپس کیا۔ جانتے ہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کی مسافت ایک مہینے کی، ایک مہینہ جانا ایک مہینہ آنا، 2 مہینہ لگتا تھا جب لوگ اونٹ سے سفر کرتے تھے۔ سرکار نے جب صبح کو آ کے بتایا مکے میں تو مشرکین میں ایک زلزلہ برپا ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم لوگ تو 1 مہینے میں جاتے ہیں، اگر چھو کے بھی آنا ہو بیت المقدس کو تو 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں 2 مہینہ لگے گا۔ اور یہ کہہ رہے رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں، پھر جنت، پھر جہنم، پھر رب کے قرب میں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ابو جہل کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، پھر سدرہ تک گیا، رب کے قرب میں گیا، پھر واپس بھی آ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ 2 مہینے کی راہ تو آنے جانے کی صرف بیت المقدس ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، ممکن تو نہیں، بالکل ممکن نہیں۔ تو ابو جہل نے سمجھا کہ اب یہ بہت بڑی دلیل ہمارے لیے مل گئی ہے ان کے نبی کے خلاف۔ تو ابو جہل نے کیا کہا کہ ابو بکر جانتے ہو یہ دعویٰ کون کرتے ہیں؟ یہ تمہارے رسول کرتے ہیں جن پر تم ایمان لائے۔ اب بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر ہمارے پیغمبر اس سے بھی بڑا کوئی دعویٰ کرے تب بھی یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے پیغمبر یہ کہتے ہیں تو یہ ممکن ہے، کیونکہ وہ آسمانوں کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، تو یہ زمین کی بات بتا رہے ہیں تو کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ شان تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی، اور مومن کہتے ہی ہیں اس کو کہ جو اللہ و رسول کے فرمان کو بے چونو چرا تسلیم کر لے۔ دیکھیے آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ لاجک، اس حکم کوئی ان کو مسئلہ بتائیے، کوئی حکم بتائیے شریعت کا، تو لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، ذرا بتائیے کیا حکمت؟ بولیے
کوئی حکمت آپ کو بتائی جائے تبھی شریعت کا حکم مانیں گے؟ بولو یار، مومن کا کام ہے بغیر حکمت کے جہاں یہ سن لے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے بس وہیں سر تسلیم اٹھاؤ۔ بولی ہونا چاہیے نا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے گھر میں ایک نوکر رہتا ہو، شوہر بیوی دو ہی آدمی آپ لوگ رہتے ہو، ایک نوکر رہتا ہو، اس سے کہو کہ جاؤ ذرا 10 کلو تم گوشت لے کے آ جاؤ خرید کے۔ تو نوکر یہ کہے کہ کیا کریں گے 10 کلو گوشت، دو ہی آدمی تو آپ لوگ رہتے ہیں، آدھا کلو ہی میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ بولیے، تو آپ اس کو نوکر رکھیں گے؟ تو نوکر ہے، اس کا کام ہے، آپ نے 10 کلو کا 20 کلو کا 50 کلو کا، اس کا کام ہے خرید کے لے آئے، پیسہ لے جا کے لے۔ اگر وہ کہے نہیں، جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں کہ 10 کلو کریں گے کیا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تب میں خرید کے لاؤں گا، تو ایسے شخص کو کوئی نوکر رکھے گا؟ بولو۔ آپ کہو گے بھائی تم میرے نوکر ہو، نوکری کرتے ہو، جو میں کہوں وہ مانو، میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے میرا حکم ماننا۔ بولو میرے بھائی، نوکر تو نوکر ہوتا ہے، وہ بھی چونو چرا کرے تو آپ اس کو نوکری پہ نہیں رکھتے، مگر ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، بندے کا مرتبہ یہ نوکر سے بھی زیادہ کمتر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ کیوں؟ نوکر اور مالک میں کیسا بھی رشتہ ہو، لیکن وہ اپنے مالک کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتا، مگر بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم تو مانتا ہی ہے، اپنی پیشانی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ تو جب ایک نوکر کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ کیوں حکم آپ دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد پوچھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو بندے کو کیا ضرورت ہے کہ یہ پوچھے کہ اس حکم کا مقصد کیا ہے؟ اس کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو اس کو اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ بولیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس کو اور سمجھا دوں تو شاید آپ سمجھ جائیں، یہ سب تمہید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے دکھایا کہ آپ اپنے فرزند کو قربان کر دو، حضرت اسماعیل کو قربان کر دو۔ بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، اور بڑھاپے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے کتنی محبوب ہوتی ہے۔ خواب دیکھا تھا، خواب میں بتایا گیا کہ اس کو قربان کر دو۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہیں بیٹے کو قربان کیا جاتا ہے؟ بولیے، بیٹے کو نہیں کرنا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ بیٹے کو نہیں قربان کرنا چاہیے، وہ بھی خواب میں۔ خواب میں تو معلوم نہیں آدمی کیا کیا دیکھتا ہے، کبھی دیکھتا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، کبھی شیر سے لڑ رہا ہوں، کبھی اور کچھ کر رہا ہوں۔ خواب کی کیا حقیقت ہوتی؟ لیکن نہیں، اللہ کا حکم تھا، نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، ان کا خواب سچا ہوتا۔ اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں اللہ کی راہ میں، فانظر ماذا ترى، تو تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم قربان ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا چاہتے؟ تو بیٹے کا بھی جواب تھا کہ والد محترم جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ بیٹے نے بھی عقل استعمال کی؟ نہیں استعمال کی۔ باپ نے بھی عقل استعمال نہیں کی۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ عقل کے خلاف ہے، بیٹے کو کبھی قربان نہیں کیا جاتا، بیٹے کی پرورش کی جاتی ہے، بیٹے کو پالا جاتا ہے، بیٹے کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی۔ اور بیٹے نے بھی جب سنا تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھنے کی بنیاد پہ آپ مجھے ذبح کر دیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ کا حکم ہے تو آپ کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی اور بیٹے کو زمین پر لٹایا،
تو اللہ کا حکم ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے سامنے تم کرتے کیا ہو۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں عقل نہیں استعمال کی جاتی بلکہ اس حکم کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ بولیے پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوثار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں